اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ویمن ان ورک پلیس کی، اور پہلے میں نے ہراسمنٹ کی بات کی تھی، پھر دوسری نشست میں نے جو اپرچونٹیز ہیں، جو گلاس سیلنگ کی میں نے بات کی تھی کہ دیر آر انویزیبل بیریئرز فار دی گروتھ آف ویمن ان ورک پلیس۔ اسی سے ریلیٹڈ جو ایک اور چیز جو کافی لٹریچر میں رپورٹ ہوتی ہے وہ بروکن لیڈر کی بات ہوتی ہے۔ بروکن لیڈر کیا ہے؟ سمبولک ہے، یہ بھی ظاہر ہے۔ سمبولکلی اگر آپ دیکھیے تو ہم ایک، جیسے ہمارے ہاں لکڑی کی لیڈر یوز ہوتی ہے نا، بانس کی جو سیڑھی استعمال ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں رنگز بنے ہوئے ہیں نا، ڈنڈے لگے ہوئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں سے کوئی ایک ڈنڈا ٹوٹ بھی جاتا ہے، تو جس کے بعد ایک ڈنڈا اگر ٹوٹ گیا ہے تو نیچے سے اوپر جانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ بڑا سٹیپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے جو نہیں لیا جا سکتا۔ خواتین کے ورک پلیس میں یہ دنیا بھر کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ جنرلی جو ان کے لیے جو لیڈر ہے، جو کریئر لیڈر جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ہم کریئر لیڈر کا لفظ ویسے بھی یوز کرتے ہیں نا کہ جی آپ یوں کر کے سٹیپ کر کے چلتے چلے جاتے ہیں۔ آج آپ نے جوائن کیا ہے ایز این انٹرنی پروبیبلی، پھر آپ پرماننٹ ہو گئے، پھر آپ آفیسر ہو گئے، پھر آپ ایگزیکٹو ہو گئے، اسسٹنٹ مینیجر، سینئر مینیجر، جنرل مینیجر، اینڈ یو کیپ گروئنگ، یو نو، اف یو آر ورکنگ ویل، اور اگر آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی مل رہا ہے تو یو ول کیپ گروئنگ۔ تو لیکن خواتین کے لیے وہ ایک گلاس سیلنگ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خواتین کے لیے بروکن رنگز کا بھی معاملہ ہے، یہ ایک ایڈیشنل بیریئر ہے ان کے لیے۔ یعنی میں نے جیسے کہا نا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی اگزامپل دی تھی کہ ایک لڑکا لڑکی ایک ہی انسٹیٹیوشن سے ایک جیسی ڈگری لے کے ایک اگر کارپوریٹ کو جوائن کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا تو ٹک ٹک کر کے اوپر چلتا جائے گا، لڑکی نہیں جا سکے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو طرح کے بیریئرز ہیں نا، ایک تو بیریئر وہ ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گرو کرے گی اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ، اس کے بعد اس کی گروتھ رک جائے گی لڑکی کی اور لڑکا اوپر چلا جائے گا، یہ تو ہے گلاس سیلنگ۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں بروکن رنگز کی، یہ بھی ایکولی پریویل کرتا ہے۔ یہ ہے کہ دونوں نے شروع کیا پہلے سے، چلیے دونوں انٹرنی آئے، پھر پرماننٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں اکٹھے ہو گئے، اس کے بعد ان کی پہلی پروموشن بھی مورلیس اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکے نے تو 2 سٹیپ چڑھ لیے، لڑکی کے لیے وہ 2 سٹیپ اویلیبل نہیں ہیں، وہ لیڈر غائب، وہاں سے وہ رنگز غائب ہیں، وہ ڈنڈے غائب ہیں جن پہ وہ چڑھ کے اوپر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں تو آپ، یہ لڑکی یہاں کھڑی ہے، وہ لڑکا یہاں چلا گیا ہے، اب اس کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ چھلانگ لگا کے یہاں پہنچ جائے؟ آبویسلی نہیں ہے۔ تو شی ول ہیو ٹو پرابلی کرال اپ، یعنی وہ لڑکا اگر 3 سال میں یہاں پہنچا ہے تو اس کو شاید 6 سال لگیں گے یہاں پہنچنے میں، اور اس 6 سال میں وہ لڑکا وہاں جا چکا ہوگا، اور یہ پھر اگلے وہاں تک تو کبھی جا ہی نہیں سکے گی۔ یہ ہمارا نارمل ایک سسٹم چل رہا ہے۔ دیکھیے ایکسیپشنز پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے، ایکسیپشن کین آلویز بی دیئر، لیکن ایز اے رول جنرلی پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ خواتین کے لیے کریئر گروتھ کے لیے ایکول اپرچونٹی نہیں ہے، دنیا بھر میں نہیں ہے۔ اور جو ہم جیسے ملک ہیں، خاص طور پہ پاکستان، اس میں تو چونکہ ویسے بھی ہم پیٹری آرچل ہیں، ہم تو دن بدن، یعنی وی آر پروبیبلی ان سم ویز گوئنگ بیک ایکچولی، تو ہم ویسے بہرحال میل ڈومینیٹڈ تو ہمیشہ سے ہیں، اور کچھ ہمارے فیوڈلسٹک سوچیں بھی ہیں، حالانکہ ہم فیوڈل نہیں ہیں، لیکن چونکہ فیوڈل سوسائٹی میں رہے ہیں، اور یعنی ہمارے ہاں تو 2 ہی طبقے ہوا کرتے تھے نا صدیوں سے، ایک حاکم ہوتا تھا، ایک محکوم ہوتا تھا۔ حاکم لینڈ لارڈ بھی ہو سکتا تھا، نواب بھی ہو سکتا تھا، راجہ بھی ہو سکتا تھا، بادشاہ بھی ہو سکتا تھا، باقی سب لوگ غریب تھے، سب رعایا تھے، سب محکوم تھے، ان کے نہ کوئی رائٹس تھے، نہ ان کے کوئی پریولیجز تھے، اور وہ حاکم کی ثواب دید پہ تھے، اس کی ول پہ تھے کہ وہ ان کو زندہ رکھے، ان کو مار دے، جو مرضی کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا صدیوں کا نظام تھا نا۔ تو چلیے اب ہم سو کالڈ آزاد ہو گئے، تو آزاد تو نہیں ہوئے ذہنی طور پہ، ابھی تو شاید بڑا لمبا عرصہ ہمیں لگے گا آزاد ہونے میں ذہنی طور پہ یا گرو کرنے میں، لیکن ہم ہو تو گئے، لیکن ہمارے دماغ میں وہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو مظاہرہ جو ساری عمر
ذمہ دار سے جھاڑ کھاتا تھا اور آج بھی کھاتا ہے، وہ جب گھر آتا ہے تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جھاڑتا ہے، اس لیے کہ ان پہ اس کا زور چلتا ہے۔ تو اس کی بھی فیوڈلسٹک مینٹیلٹی ہے، صرف ذمہ دار کی نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ دیکھ کے اس نے بھی وہی رنگ پکڑ لیا ہے۔ تو ہم بیسکلی میجورٹی ہماری فیوڈلسٹک ہماری ذہنیت ہے، ہم فیوڈل ہوں یا نہ ہوں، ہماری ذہنیت وہ ہے، فیوڈل ہے ایکچولی، کہ ہم اپنے سے ذرا بھی کم کوئی شخص ہو تو ہم اس کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں، اور ہم اس کو بہت یعنی اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایز اف کیا کون ہے بھئی، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، حالانکہ وہ خود بھی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ہم اسی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے 2 درجے نیچے ہے خدا نخواستہ۔ تو آفیسز میں ساری عمر سے دیکھ رہا ہوں، بے شمار مینیجرز اپنے سبارڈینیٹس کو اور اپنی ٹیم کے جو ممبرس ہیں ان کو وہ اس بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بدتمیزی سے ٹریٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو یعنی گالم گلوچ کرتے ہیں ان کے ساتھ، انتہائی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں، اینڈ دے آر کوائٹ کمفرٹیبل ود دیٹ، کہ ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے میں افسر ہوں، یہ کون ہے، یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں معاملہ، یہ تو جنرل ہے۔ تو اس صورتحال میں جب ہم خواتین کو ورک پلیس میں پلیس کرتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی آلریڈی مارجنلائزڈ سیکشن ہے نا ہماری سوسائٹی کا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے لیے گروتھ کی اپرچونٹی تو کبھی ایکول ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تو یہ کہنے پہ بھی راضی نہیں، چلیں باقی کچھ دنیا کے ملک تو کم از کم زبانی تو یہ لپ سروس دیتے ہیں نا کہ جی ہم ایکول اپرچونٹی، وی آر این ایکول اپرچونٹی امپلائر، یہ پاکستان میں بھی ایڈس پہ لکھا ہوتا ہے، وچ از اے بگ لائی، یو نو۔ کوئی آرگنائزیشن پاکستان میں ایکول اپرچونٹی نہیں ہے۔ ہاں ایکول اپرچونٹی اس سینس میں ہو سکتی ہے کہ انیشل ہائرنگ میں وہ شاید بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ نہ کریں، بہت کرتے ہیں ویسے، اس میں بھی کرتے ہیں، لیکن چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک اس ڈسکریمنیشن کو کم کر کے انیشل ہائرنگ میں کر لیں کچھ ایکول اپرچونٹی، یا کم از کم چلیے مور اور لیس ایکول اپرچونٹی دے دیں، اس سے آگے کوئی ایکول اپرچونٹی نہیں کسی کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پہ مردوں کے لیے بھی اور بھی مسائل ہیں، ظاہر ہے کوئی بہت ساری نیٹ ورکنگ اور سفارشیں اور کئی طرح کے نظام چلتے ہیں نا ہمارے ہاں، لیکن کسی بھی آپ گورنمنٹ سروس لے لیجئے، آپ سول سروس لے لیجئے، کتنی خواتین ہیں پاکستان میں جو چیف سیکریٹری بنی ہیں آج تک، کتنی خواتین ہیں جو فیڈرل سیکریٹری بنی ہیں پاکستان میں آج تک، کیوں، کیا ان کی قابلیت نہیں ہے؟ لیکن وہ جو افسران بالا بیٹھے ہوئے ہیں، جو صدیوں سے برسوں سے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی سیٹوں پہ، وہ اسی طرح سے گرو کرتے ہیں۔ آپ آرمی دیکھ لیجئے، آرمی کی میڈیکل کور میں پہلی مرتبہ یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک خاتون میجر جنرل بنی تھیں، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ، اور وہ جو آئی تھنک وہ جو ان کی میڈیکل کور ہے اس کی ہیڈ بنی تھیں وہ۔ دس از ویئر وی آر اینڈ وی کلیم وی آر ایکول اپرچونٹی امپلائر۔ واٹ اے جوک، آئی مین وی آر ناٹ، لیٹس فیس اٹ۔ تو خواتین کے لیے وہ جو بروکن لیڈر ہے نا، وہ ہم نے جان بوجھ کے اس کے ڈنڈے توڑے ہوئے ہیں اس کے لیے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی قسمت کی طرف سے نہیں ہوا ہے، یہ ہمارا پلانڈ ہے، یہ ہم نے اس کو باقاعدہ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ خواتین کو موقع نہیں ملے گا، نہیں ملنا چاہیے، ان کو وہیں رہنا چاہیے اپنی جگہوں پہ بس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے، اور کوئی اگر بڑا ہی زور لگا لے اور جان کو ہی آ جائے تو وہ چلیں شاید کچھ گرو کر جائے وہ پھر کہیں پہ، یا کوئی اور ملے ہی نہیں، کوئی لڑکا مرد کوئی اویلیبل ہی نہ ہو سرے سے، تو پھر بھی شاید اس کا کچھ کام بن جائے، ورنہ دیر از نو آرگنائزیشن ان پاکستان آئی کین سے سیفلی، اور کوئی کنٹیسٹ کر سکتا ہے تو کر لے اس بات کو، دیر از نو ایکول اپرچونٹی امپلائر۔ ہماری کوئی سروس پاکستان کی سول سے مراد ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے، کہیں پہ ایکول اپرچونٹی نہیں۔ لیکن دیکھیے، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ خواتین اچھا کام کرتی ہیں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کئی کیسز میں ان کی پرفارمنس مردوں سے بہتر ہے، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ شعبوں میں تو اچھا کچھ شعبے ہم نے ان کے لیے اب ذرا ازراہ تلطف ہم نے ان کے لیے مختص کر دیا نا، جیسے میں نے HR کا ذکر کیا تھا، ٹیچنگ از اندر ایریا جہاں ہم نے خواتین کو کہا جی آپ ٹیچنگ کیا کریں، چلیں ٹھیک ہے آپ بھی خوش رہیں، حالانکہ کیونکہ مرد ٹیچرز اکثر اب بننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ٹیچنگ میں وہ کریئر گروتھ نہیں، آپ یعنی 10 15 20 سال کے بعد کیا ہو جائیں گے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی
کوئی کریئر ٹریک نہیں ہے کہیں پہ کسی کے پاس، گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے۔ آپ جونیئر ٹیچر ہیں، اچھا جی آپ سینئر ٹیچر ہو جائیں گے، آپ کو کوئی شاید 10-15 سال کے بعد ایک گریڈ موو اوور مل جائے گا، آپ ایک گریڈ اوپر ہو جائیں گے، کبھی اللہ کرے گا تو شاید آپ کو ہیڈ ماسٹر ہو جائیں گے یا پرنسپل ہو جائیں گے، پھر ریٹائر ہو جائیں گے، بس دس از اباؤٹ اٹ ایکچولی۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ بھی نہیں ہے، وہاں تو یہ ٹائٹلز بھی نہیں ہیں۔ 20 سال سے خواتین ایک ہی اسکول میں پڑھا رہی ہیں اور بس وہ ٹیچر ہیں، اور ان کی تنخواہ ہر سال کوئی 200-400 روپے بڑھ جاتی ہے شاید، اور بس دیٹس اباؤٹ اٹ۔ تو ہم کون سی ایکول اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں میں یہ بروکن رنگز کا معاملہ ہے۔ اور لیکن جیسے میں نے کہا، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ خواتین اچھا کام کرتی ہیں تو پھر ہمیں ان کو کسی حد تک ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے۔ میں کسی حد تک میں نے اس لیے آپ کی تسلی کے لیے کہہ دیا چونکہ آپ کبھی نہیں مانیں گے برابر کی اپرچونٹی دینے پہ، اور نہیں دیں گے۔ ان دی فورسیبل فیوچر وی نو کہ نہیں دیں گے، لیکن چلیے کوشش کر کے جو ابھی آپ جتنا حصہ ان کو دیتے ہیں اس حصے کو کچھ بڑھا دیجیے تاکہ یہ ایفرٹ جاری رہے۔ تو چلیں کبھی نہ کبھی تو جا کے کچھ بہتری مزید اور آ جائے گی، لیکن تھوڑی تھوڑی بہتری بھی چلتی رہے تو معاملات اچھے چلتے رہیں گے۔ تو میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس 3 پارٹ سیریز کو، ویمن ان ورک پلیس کو، کہ 1 خواتین کو ایکول اپرچونٹی سے ملتی جلتی کچھ نہ کچھ چیز دینی چاہیے ان کے کریئر گروتھ کے لیے، وہ گلاس سیلنگ کو بریک کرنا چاہیے، اور وہ مرد ہی کر سکتے ہیں، خواتین نہیں کر سکتی۔ اور بروکن رنگس کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ جو ڈنڈے ہم نے توڑے ہوئے ہیں ان کو واپس لگا دینا چاہیے، نئے ڈنڈے لگا دینے چاہیے تاکہ مرد اور عورتیں گرو کرنے میں ان کے پاس اپرچونٹی ہو، پھر اپنی ان کی محنت ہے اس سے وہ گرو کر لیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے اس کے خلاف باقاعدہ ووکلی ہم اس کے خلاف بولیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جہاں جہاں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہراسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے بالکل پریکٹیکل سٹیپس لیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔